प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे उन शख्सियात से जिन्होंने जन्म लिया इस धरती से। हम उनसे जानेंगे उनकी बेपनाह मेहनत और बेशुमार कामयाबियों के राज, और साथ ही करेंगे कुछ चुभते हुए सवालात। तो देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम हीरोज ऑफ द सॉइल, सिर्फ ISP स्टूडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हीरोज ऑफ द सॉइल के अगले एपिसोड के साथ मैं सैयद फरहान गिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन कराम, जैसा हमें पता है कि कोरोना के बाद ऑनलाइन की अफादियत और अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसके लिए हमें पाकिस्तान में तेज़ इंटरनेट सर्विस की ज़रूरत महसूस होना शुरू हुई। और हम ये फ़ील करते हैं कि अगर हमें ज़्यादा फास्ट स्पीड इंटरनेट की सहूलियात मैसर हों तो हम ज़्यादा बेहतर काम भी कर सकेंगे और वो हमारी इकॉनमी के लिए बेहतर भी है। लेकिन बाज़ समझदार इंसान ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना से पहले इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया था कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री हमें ये सहूलियात अपनी आम आवाम तक पहुंचानी है, और उन्होंने इस सिलसिले में काम करना शुरू कर दिया। मेरे आज के मेहमान भी उसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं जिसके लिए लोगों ने सोचा कि अब पाकिस्तान का फ्यूचर इसके बग़ैर नामुकम्मल है। तो मेरे आज के जो मेहमान हैं वो बहुत डाइवर्सिफाइड हैं, उनके पास गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने का तजर्बा भी मौजूद है, और उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि वाई नॉट आई शुड बी अ एंटरप्रेन्योर। उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई जो बहुत प्रोग्रेसिव वे के अंदर काम कर रही है। स्टार्ट उन्होंने पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से किया, और आहिस्ता आहिस्ता उनका नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो मैं बग़ैर किसी वक्फे के आपको अपने मेहमान से मिलाता हूँ। जनाब वहाज बिन सराज साहब, आप नया टेल के चीफ़ एग्जेक्टिव हैं, और नया टेल जो है वो टफ़ टाइम दे रहा है पाकिस्तान की बकाया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को। वेलकम टू द शो वहाज साहब। थैंक यू जी फरहान। मैंने थोड़ा सा आपका तारुफ करवाया। मेरी मैं करेक्ट कर दूं, हम टफ टाइम नहीं दे रहे कंप्यूटर को, हम कस्टमर को अच्छी सर्विस दे रहे हैं। तो सर जब आप अच्छी सर्विस देंगे आपका कंपेटिटर जो वो तो वो अपने उनकी किस्मत है, क्योंकि हम मैं समझता हूँ कि हम कस्टमर ऑब्सेस्ड कंपनी है। तो अक्सर होता है कि वो कंपेटिटर ये कर रहा है, कंपेटिटर वो कर रहा है। तो मैं कहता हूँ यार कंपेटिटर को छोड़ो, उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। कस्टमर को सर्विस दो, उसकी खिदमत करो, अच्छी करो, ग्रेट सर्विस करो। कंपैरेटर अपनी फील्ड है तो अल्लाह की दुनिया बड़ी वसी है। सर ये आपकी प्रोएक्टिव सोच है ना, लेकिन जो आपका कंपेटिटर है वो रिएक्टिव है। मैंने तो आपका थोड़ा सा तारुफ करवाया। अब मैं ये चाहूँगा कि आप अपना तारुफ, यानी कि आपकी ज़िंदगी के नशेब व फराज, आपका बचपन, फिर आपने गवर्नमेंट सेक्टर में सर्व किया और फिर आप यहाँ आए, तो क्या मुहर्रिकात थे कि आपने कहा नहीं, रोज़गार जो है वो मैं दूसरों को मौके पर मुहैया करूँ, ना कि खुद किसी और का मरहूने मिन्नत रहूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। उसमें बुनियादी तौर पे तो मैं एजुकेशन वाइज तो मैं इंजीनियर हूँ, और जो पैशन वाइज एंटरप्रेन्योर हूँ। जी। तो लेकिन इंजीनियरिंग का मुझे शौक़ था बचपन से ही, क्योंकि वैसे तो मैं डॉक्टर फैमिली में पैदा हुआ था। मेरे अब्बू भी डॉक्टर थे, मेरी अम्मी भी डॉक्टर थी, और हम 4 भाई हैं तो 3 भाई डॉक्टर। तो हमारे ख़ानदान में तो बच्चों की किस्मत पहले से डिसाइड होती थी कि बच्चा तो आपने बगावत की, आप टेक्निकल हो गए। हर रवायत से बगावत भी ज़रूरी ही तो है, कि हर बगावत है एक नई रवायत जारो। बिल्कुल सही। तो खैर तो शुरू में मेरी मम्मी अबू डिप्रेस थे, तो मैंने कहा नहीं जी मैं तो इंजीनियरिंग करनी। खैर उन्होंने गिव अप कर दिया। तो मैं फिर UG लाहौर से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की, फिर गवर्नमेंट की जॉब स्टार्ट की। फिर मैंने मास्टर्स के लिए रिन्यूएबल एनर्जी में ऑस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप में लगा गवर्नमेंट का, वहाँ गया, वापस आया, गवर्नमेंट जॉब कंटिन्यू करता रहा, ग्रेड 18 में चला गया। और फिर लेकिन फिर सरकार में एक्चुअली के मोटिवेशन क्या थी कि क्यों नौकरी छोड़ के फिर बिजनेस। उस ज़माने में तो एंटरप्रेन्योरशिप का लफ्ज़ भी नहीं किसी को आता था, पाकिस्तान में तो शायद मुझे भी नहीं आता था। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 97, 98, 99 की। तो हमने कहा यार बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो मुहर्रिक क्या था उसका, यानी मोटिवेशन,
मोटिवेशन ये थी कि सरकार जो तनख्वाह देती थी उसमें गुजारा नहीं गुजारा नहीं होता और कोई गलत शरीफ बंदे का गुजारा नहीं शरीफ होता था बंदे, जो सिर्फ तनख्वाह पे गुजारा करना तो चाहिए। तो वो गलत काम करना कोई नहीं था। तो अपॉर्चुनिटीज़ बेताशा ज़ाहिर होती हैं, टेम्पटेशन होती है, तो सम टाइम बंदा बड़ा सोचता है कि क्या करूं, फंस गया हूं यार, खर्चा नहीं पूरा हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो फिर हमने कहा, और हम एक्चुअली 3 दोस्त थे, हम यूटी के, हमारी दोस्तियाँ थी। तो फिर हमने कहा यार, वो भी तंग थे अपनी नौकरियों से, क्योंकि उनकी नौकरी में भी वही कमीशन और सारा सिलसिला आता था और उनका भी बेचारों को गुजारा नहीं होता था। तो हमने कहा यार नौकरी छोड़ते हैं तो स्टार्ट करते हैं। तो फिर जॉब छोड़ी, रिज़ाइन दिया, पक्की जॉब थी, पेंशनेबल नौकरी थी तो वो छोड़ के रिज़ाइन दिया और फिर एक छोटी सी कंप्यूटर शॉप एक्चुअली ब्लू एरिया में स्टार्ट की। 2 बंदे थे वहाँ पे, हम कंप्यूटर असेंबल करते थे और फिर कस्टमर से ऑर्डर लेके अगले दिन उनको डिलीवर करते थे और बेचते थे। और फिर उसके बाद हमने एक साइबर कैफ़े खोला, फिर वो साइबर कैफ़े साल चलाया, बंद कर दिया। फिर एक डायल अप ISP स्टार्ट किया। 6 बंदे थे उसको, हमारी टीम में थोड़े से 2 बंदों से बढ़ के 6 बंदे हो गए। और फिर उसके बाद हमने 2002 में पाकिस्तान की पहली ब्रॉडबैंड कंपनी, जो फर्स्ट एवर ब्रॉडबैंड 20 बंदों की कंपनी थी, तो वो हमने एक्चुअली लॉन्च की माइक्रोनेट ब्रॉडबैंड के नाम से, जिस पे हम कॉपर लाइन, जो PTCL की इनकम्बेंट की कॉपर लाइंस है, उनको यूज़ करके उस पे ब्रॉडबैंड सर्विस डिलीवर करते थे। और उस वक्त 20 पीपल थे हमारी 2002 में। फिर वो बढ़ के 2004-05 में हमारी 100 बंदों की टीम हो गई। फिर 2004-05 में जब टेलीकॉम डीरेगुलेशन हो रही थी, तो हमने फिर लाइसेंस लिया लोकल लूप का, और हमने ये फाइबर टू द होम की सर्विस लॉन्च की। क्योंकि बेसिकली, और इसका क्या मुहर्रिक था, टेक्नोलॉजी तो शायद थी, लेकिन उसके पीछे ये था कि जो कॉपर नेटवर्क पे जब हम सर्विस देते थे PTCL के नेटवर्क पे, तो हम क्वालिटी सर्विस कस्टमर को अच्छी नहीं दे सकते थे। तो प्रॉब्लम आती थी, कंप्लेंट आती थी, कस्टमर को हम कहते थे यार PTCL की प्रॉब्लम है, कस्टमर कहते यार सर्विस तुम्हारी है, तुम मुझे क्या कहानियाँ सुना रहे हो, PTCL की प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो। और हम समझ नहीं आती थी, क्योंकि हमारा जब भी बिज़नेस स्टार्ट किया तो डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर ये था कि यार अच्छा काम करना है, कस्टमर की गाली नहीं खानी, यानी इज्जत के लिए, ऑनर के लिए काम करना है। तो वो हम कर नहीं सक रहे थे। तो फिर हमने कहा यार इस चुंगल से निकले, अपना नेटवर्क होना चाहिए। और अपना नेटवर्क फिर फाइबर नेटवर्क हमने कहा डालेंगे, क्योंकि पहले हमारा ख्याल था वायरलेस में जाएंगे, लेकिन वायरलेस की जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन में गए तो ऑक्शन की प्राइस बड़ी हाई जा रही थी, हमारे पास पैसे नहीं थे इतने। तो फिर हमने ये फाइबर ऑप्टिक डालना शुरू किया। तो Neatel वाज बॉर्न, ये 2004-05 की बता रहा हूँ। फिर फैलते फैलते तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वी आर, हम पाकिस्तान के सर अगर कराची और कोयटा और हैदराबाद छोड़ दें, बड़े जो टॉप लार्जेस्ट 15 शहर हैं, उनमें से इनको निकाल दें, तो बाकी ऑलमोस्ट सारे शहरों में हमारा एक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा नेटवर्क है। तकरीबन 2500 बंदों की हमारी टीम है, 200 से ऊपर हमारे पास ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं, 70-80 बंदों की सॉफ्टवेयर साइड की टीम्स हैं, और इनोवेटिव, कस्टमर फोकस्ड, क्वालिटी ब्रांड। तो ये छोटा सा एक मुख्तसर सा जर्नी। एंड इट मीन यू वांट टू विन द मार्केट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, आपका मोटो यही है। जी हाँ, मतलब नहीं, इज मोर देन सेटिस्फैक्शन, मैं तो कहता हूँ यार कस्टमर डिलाइट एक्चुअली, यू कस्टमर वांट टू डिलाइट द कस्टमर, वांट टू डिलाइट से थोड़ा डिफरेंट। हम कहते हैं यार पीस ऑफ माइंड कस्टमर को दे, क्योंकि हम पाकिस्तान में हर बंदा चिड़चिड़ा हुआ है, मुसीबत है, बिजली नहीं आती, गैस नहीं आ रही, महंगाई बड़ी हो गई है, हुकूमत किसकी होनी चाहिए, हर बंदे को बहुत फिक्र है ना बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनकी तो यार एक चीज़ तो ऐसी होनी चाहिए कि जो उनको फिक्र और जो तंग ना करे, तो वो मैं समझता हूँ। और Neatel है, और ये मैं आपको लिटरली बताऊँ, ये बहुत सारे हमारे कस्टमर का फीडबैक है कि उन्होंने कहा यार हमारे घर में बिजली नहीं होती, हमारे घर में पानी नहीं होता, लेकिन Neatel चल रही होती है, Neatel का UPS पे ONT काम कर रहा होता है, मेरा वाईफाई चल रहा होता है। तो आजकल तो स्पेशली यंगस्टर कहते हैं यार बाबा हमें खाने को नहीं दो, हमें पीने को नहीं दो, लेकिन मेरा वाईफाई नहीं लो। हाँ जी, तो हमारा वाईफाई चलता रहता है, तो पीस ऑफ माइंड टू द कस्टमर। वो कहते हैं ना पहले 5 सेंसेस होती थी, अब 6 भी हो गई है, और वो है वाईफाई। जी बिल्कुल। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। इस
پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے ان شخصیات سے جنہوں نے جنم لیا اس دھرتی سے. ہم ان سے جانیں گے ان کی بے پناہ محنت اور بے شمار کامیابیوں کے راز, اور ساتھ ہی کریں گے کچھ چھپتے ہوئے سوالات. تو دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام ہیروز آف دا سوائل, صرف ISP اسٹوڈیو. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے ان شخصیات سے جنہوں نے جنم لیا اس دھرتی سے. ہم ان سے جانیں گے ان کی بے پناہ محنت اور بے شمار کامیابیوں کے راز, اور ساتھ ہی کریں گے کچھ چھپتے ہوئے سوالات. تو دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام ہیروز آف دا سوائل, صرف ISP اسٹوڈیو. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے مہمان ہیں نیا ٹیل کے چیف ایگزیکٹو جناب وحاج صاحب. وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ انہوں نے کمپنی کو کیسے ایوالو کیا اور اب وہ کس لیول پر ہے. میں سر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے رائیولز بھی موجود ہیں اور وہ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم بہت بہتر انٹرنیٹ سروس دے رہے ہیں, تو کیا ڈفرینس ہے آپ میں اور ان میں؟ جی بڑا اچھا کویشچن ہے فرحان صاحب. جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہم کمپیٹیٹر کی طرف دیکھتے ہیں, نظر رکھتے ہیں کہ کمپیٹیٹر کیا کر رہا ہے, اور ہمارا جیسے موٹو, جیسے میں نے جب ہم نے بزنس اسٹارٹ کیا تو اس وقت بھی ہمارا موٹو یہی تھا کہ یار کسٹمر کو بیسٹ سروس یا پروڈکٹ دینا. دیٹ واز دا بالکل سمپل موڈ. نمبر 2, چیٹ نہیں کرنا کسٹمر, دھوکہ نہیں دینا, اور غلط کام بھی نہیں کرنا. 3 چیزیں, ان چیزوں کے اوپر بزنس بیس کیا تھا. تو اکثر کبھی کچھ کسٹمر سے جب انٹریکشن ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار کیا تمہاری سروس چلتی رہے گی, خراب نہیں ہوگی؟ میں کہتا ہوں یار کیوں نہیں خراب ہوگی, انسان خراب ہوتا ہے, مر جاتا ہے, اللہ نہ کرے ہاسپٹل چلا جاتا ہے, تو مشینیں ہیں, نیٹ ورک ہے, میلوں دور پھیلا ہوا ہے, خراب تو ہوتا ہے اس میں دیر پر. لیکن میں کہا ایک بات کی میں گارنٹی کر سکتا ہوں, وہ گارنٹی یہ ہے کہ جو ہی ہمارا کوئی سسٹم خراب ہوگا تو ہماری ٹیم موجود ہوگی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, اور اس کا ایک خاص ٹائم ہوگا. تو ایسے ہی ہے جیسے فائر بریگیڈ کام کرتی ہے, ایمبولینس سروس کام کرتی ہے, تو ہماری ٹیمیں بھی اراؤنڈ دا کلاک موجود ہیں. کہیں پہ کوئی کیبل کٹ گئی, کوئی ڈیمیج ہو گیا, کسٹمر کی کال آئی میرے گھر میں نہیں چل رہا, اتنے گھنٹے کے اندر ہمارا بندہ وہاں پہنچے گا, آندھی ہو, طوفان ہو, بارش ہو, کچھ بھی ہو. یہ ایک ہے کہ تو کسٹمر کو, کیونکہ ہم پیس آف مائنڈ دے رہے ہیں, تو کسٹمر کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ یار جب آپ نے سروس لے لی
تو ہم نے ابینڈن نہیں کیا. یہ نہیں کہ ہم نے ایک دفعہ بیچ دی سروس اور پھر جناب اس کے بعد کسٹمر کی کال بھی نہیں اٹھائی. تو دیٹ از نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ سسٹمز کو بیک اینڈ پہ انوویشن کے ساتھ اتنا امپروو کر دیں کہ کسٹمر کو کم سے کم کمپلینٹ آئیں. یعنی جس کو ہم پرو ایکٹیو اپروچ کہتے ہیں, ناٹ ری ایکٹیو اپروچ. جیسے آپ گوگل یوز کرتے ہیں نا, تو آپ نے گوگل کو تو کبھی کو کمپلینٹ نہیں کیا. آپ فیس بک یوز کرتے ہیں, فیس بک کو آپ نے کو کمپلینٹ کی. نو باڈی کمپلینٹس فیس بک, بیکاز دا فیس بک از رننگ سچ اے روبوسٹ سسٹم کہ وہ اس میں کسی کو کمپلینٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو ہم بھی یہی آبجیکٹیو ہے کہ سسٹم اتنا اچھا ہو جائے کہ کسٹمر کو کمپلینٹ ہی نہ آئے. تو ہمارے بہت سارے ایسے کسٹمر ہیں جن کو لٹرلی 1 سال کمپلیٹ ہی نہیں کرتے ہمیں. تو دیٹ از نمبر 1. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا صرف یہ نہیں, اب اسلام آباد میں آپ کو پتا بہت بڑی ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے جی, اور آلموسٹ 95% جو ہے نا وہ ڈپلومیٹ میں ہمارے کسٹمر ہیں انویریبل. ساری بڑی ایمبیسی سے لے کے چھوٹی ایمبیسی تک, دشمنوں سے لے کے دوستوں تک, سعودی عرب سے لے کے انڈیا تک, وہ سارے ہمارے کسٹمر ہیں انویریبل. اور بہت سارے امریکن ایمبیسی کے کئی کسٹمرز جو ہیں وہ ہمیں, بلکہ کچھ عرصہ پہلے ان کے ایک سیکنڈ سیکرٹری صاحب تھے اور وہ چھوڑ کے انہوں نے 2 سال ہماری سروس یوز کی اور انہوں نے جاتے ہوئے ہمیں ٹیسٹیمونیل دیا. انہوں نے کہا کہ آئی ہیو یوز یور سروس فار 2 years and the quality of service that Neatel provided me in Islamabad was better than the quality of service I was having back home in North America. زبردست. Yes. اور لٹرلی یہ آپ کسی ایمبیسڈر, اور پیچھے ابھی ایک اور ایمبیسڈر سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا یار دا بیسٹ تھنگ از اباؤٹ اسلام آباد از نیاٹل فائبر. انہوں نے کہا اگر تمہارا ادھر فائبر نہ ہوتا تو آئی ووڈ ہیو بین ویری ڈپریسڈ تو اس نے کہا یار یہاں پہ, اس نے کہا کہ اٹ از امیزنگ کوالٹی آف سروس. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو گورے اور یورپین اور امریکن جو ہیں یہ تعریف کرنے میں بڑے کھلے دل کے ہیں. ہم ذرا مائزر ہیں, ہم کمپلین زیادہ کرتے ہیں, تعریف ہم تو سر کلیپ نہیں کرتے کسی کو, حالانکہ ہمارے ہاتھوں کا کچھ نہیں جاتا, لیکن ہمیں اپریشیٹ کرنے کی صلاحیت کم ہے. بالکل جی ہونی چاہیے. حالانکہ تو وہ تو اتنی انہوں نے ہمیں تعریفیں کی کہ لٹرلی پھر ہمارا خون بڑھتا ہے, ہمارا حوصلہ اور بڑھتا ہے. پھر جب یہ کووڈ آیا تو اسٹارٹ جب کووڈ ہوا تو ہماری ٹیمیں جو تھیں وہ بڑی خوف زدہ تھیں, ہم خود بھی, کہ یار کیا ہونے جا رہا ہے. ٹیموں پیرنٹس جو تھے بڑے فکر مند تھے کہ ہمارے بچے کام نہیں کریں گے, فیلڈ میں نہیں جائیں گے. اور شروع میں 1 ہفتے میں ہماری جو ٹیموں کا جو ٹرن اراؤنڈ تھا وہ 25% سے بھی کم ہو گیا. ہمارا تو سارا کام ہی رکنا بند ہو گیا. پھر ہم نے ٹیموں کو اکٹھا کیا, ہم نے ان کو بتایا, ہم نے کہا یار بھائی جس طرح ڈاکٹر ہیں وہ فرنٹ لائن پہ ہیں, اس طرح ہم بھی جو ٹیکنالوجی پرووائڈر ہیں وہ بھی ہم فرنٹ لائن پہ ہیں. کیوں کہ ہم بچوں کو استادوں سے جوڑ رہے ہیں, ہم اسٹوڈنٹس کو ٹیچر سے کنیکٹ کر رہے ہیں, ہم مریضوں کو, پیشنٹس کو ڈاکٹروں سے کنیکٹ کر رہے ہیں, ہم بچوں کو ماں باپ کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں. لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں, لوگوں نے انٹرنیٹ یوز کرنا ہے. اگر یہ انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو ہمارا میڈکس والا رول ہے, تو یہ تو یار جہاد کا ٹائم ہے, اس میں تو اب پیچھے ہٹنا ہی نہیں. اور ہم نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا, ہم نے کہا کہ ہمارا جو آفس کا اسٹاف تھا وہ 50% ورک فرام ہوم تھا, اور گورنمنٹ نے بھی یہی کہا ہوا تھا, اور فیلڈ ٹیمیں کام کرتی تھیں. ہم نے کہا یار جتنی سینئر مینجمنٹ ہے, جنرل مینیجر اینڈ ابو اپ ٹو سی ای او, سی ٹی او, انہوں نے کہا وہ سارے آفس میں آئیں گے. آپ یقین کریں جتنا عرصہ کووڈ رہا میں نے اور ہماری کور ٹیم نے ایک دن بھی ورک فرام ہوم نہیں کیا. زبردست. ہم نے کہا یار ہمارے بچے فرنٹ لائن پہ ہیں, وہ انفیکٹ ہو رہے ہیں, ہم کیسے گھر بیٹھ سکتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے 2 ہفتے بعد ہماری ساری ٹیمیں آنا شروع ہو گئی. ہمارے کہا جی ہم کام کریں گے اور ہم نے, ہمارے بچوں نے کووڈ سینٹرز میں, ہاسپٹل میں, پمز میں, ہسپتالوں میں جا کے جہاں پہ کوئی جانے کو تیار نہیں تھا, گیئر پہن کے, کیونکہ وہاں پہ پیشنٹ پڑے ہوئے تھے, اور وہ یہ 3G تو سم ٹائم کنیکٹ نہیں ہوتا, موبائل پہ کنیکٹ نہیں کر سکتی آپ, بڑا مہنگا ہے, وائی فائی تھا نہیں, وہ کیسے, کوئی آ نہیں سکتا, کوئی جا نہیں سکتا. تو ہمیں ڈاکٹرز نے کہا جی یہاں پہ وائی فائی چاہیے. تو ہمارے بچوں نے جا کے اس وارڈ کے اندر, وہاں پہ کووڈ وارڈ کے اندر پورا وہ گیئر پہن کے وائی فائی لگایا جہاں پہ کوئی جانے کو تیار نہیں. دس از اباؤٹ, میں سمجھتا ہوں کہ ایک کنٹریبیوشن جو تھی یہ, اور باقی سروس پرووائڈرس نے بھی کی. تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں جو ہمیں انسپائر کرتی ہیں کہ یار ہم اس نہ صرف ایک بزنس کر رہے ہیں بلکہ اس سوسائٹی کو ایک بہت ہی ایک کور ایک ویلیو دے رہے ہیں, اور وہ ویلیو ہے کہ وی آر پوٹنگ اسمائلز آن دا پیپل فیس. ایکچولی زبردست. بچپن میں آپ اور میں استعمال کیا کرتے تھے ماسکیٹو ریپیلنٹ, ٹھیک ہے نا, تو کیا یہ جو ہماری مہرین بچھی ہوئی ہے شاک کے لیے بھی آپ نے کوئی ایسی میڈیسن بنائی ہے کہ وہ آ کے اسے بائٹ نہ کرے اور ڈسٹرب نہ ہو ہم لوگ؟ وہ یہ تھا نا کہ
روز تار کے کٹنے سے شہر اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے، اس لیے تم دل کا دیا جلا کر ایک طاق پر رکھ دو. تو ہمیں بھی اب دل کا دیا جلا کے طاق پہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ سر آلموسٹ 3 ٹائم ان اے ایئر یہ ایشو ہوتا ہے کہ پتہ چل جی میرین کہیں سے کٹ گئی ہے، اسے ٹھیک کر رہے ہیں. اب تو بہت بہتر ہو گئے ہیں فرحان بھائی حالات. تو یہ 15 سال پہلے جب پاکستان میں صرف ایک کیبل آتا، اس سے پہلے ایک کیبل بھی نہیں، صرف سیٹلائٹ تھا جی. تو اگر ایک کیبل کٹتی پورا ملک بند ہو جاتا تھا. اب تو پاکستان میں تقریباً 6 سب میرین کیبل آ رہی ہیں. تو اگر ایک کیبل کٹتی بھی ہے تو شارک اگر اس کو کھا بھی لیتی ہے تو باقی 5 کیبلیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن اس سے کچھ اسپیڈ وغیرہ میں فرق آ جاتا ہے، سلو ہو جاتی ہے، بیک بون کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ہو جائے، بلیک آؤٹ ہو جائے یا کوئی بالکل ہی ڈارک آؤٹ. کیونکہ سر نیٹ کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ گلوبلائزیشن، گلوبل ولیج بن گئی ہے دنیا. اب ہمیں نئے آرٹیکلس پڑھنے میں آسانی ہے کہ فوراً ہم جاتے ہیں نیٹ پر، گوگل کرتے ہیں اور وہ آرٹیکل پڑھ لیتے ہیں. تو اس لیے نیٹ کی افادیت تو ود دا پیسیج آف ٹائم بڑھتی چلے جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں آپ نیٹ کو کس لیول پر دیکھ رہے ہیں؟ نیٹ کو بزرگوں سے بات کریں وہ کہتے ہیں ستیہ ناس نیٹ ہے. وہ اس لیے کہتے ہیں ساڈی جوانی چ کیوں نہیں آیا سے. تو وہ بیسیکلی تو دیکھیں نیٹ تو ہے نا، یہ ایک بیسک نیسیسٹی بن گیا ہوا. تو اور یہ میں سمجھتا ہوں اس نے نا ہر بندے کو امپاور کر دیا. تو اور یہ جو پرنٹ میڈیا اور یہ جو دوسرا ڈیجیٹل میڈیا تھا اور ٹی وی وغیرہ، ایون پاکستان میں ابھی لیٹسٹ جو آئی ہے گیلپ کا سروے کہ پاکستان میں جو ٹی وی دیکھنے والوں کی تعداد تھی وہ 10% کم ہو گئی ہے ایک سال میں، پچھلے ایک سال میں. سوشل میڈیا پہ چلی گئی. تو ہر چیز جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ جو فیوچر ہے وہ کنیکٹیوٹی تو ہے ہی ہے، لیکن کانٹینٹ کا دور ہے کہ آپ اس کے اوپر اچھا کانٹینٹ دیں لوگوں کو. اور ایک ایسا میڈیم آپ کے پاس ہے کہ جہاں پہ آپ ایک اچھا کانٹینٹ لوگوں تک لے جائیں تو آپ 5-7 سال میں کسی بھی نیشن کو ایکچولی ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں اور ستیہ ناش بھی کر سکتے ہیں. ناظرین کرام، ہم بریک پہ جائیں گے. بریک پہ سے جب ہم واپس آئیں گے تو وہاج صاحب سے پتہ کریں گے کہ ان کا کام تو صرف سروس پرووائڈ کرنا ہے، اور جو کانٹینٹ پرووائڈ کر رہے ہیں کیا وہ کنسٹرکٹیو وے میں جا رہے ہیں یا ڈسٹرکٹیو وے میں جا رہے ہیں. تو حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے ان شخصیات سے جنہوں نے جنم لیا اس دھرتی سے. ہم ان سے جانیں گے ان کی بے پناہ محنت اور بے شمار کامیابیوں کے راز، اور ساتھ ہی کریں گے کچھ چھپتے ہوئے سوالات. تو دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام ہیروز آف دا سوائل، صرف ISP اسٹوڈیو. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region.
इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे उन शख्सियात से जिन्होंने जन्म लिया इस धरती से। हम उनसे जानेंगे उनकी बेपनाह मेहनत और बेशुमार कामयाबियों के राज, और साथ ही करेंगे कुछ चुभते हुए सवालात। तो देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम हीरोज ऑफ द सॉइल, सिर्फ ISP स्टूडियो। वेलकम बैक नाजरीन। आज के हमारे मेहमान हैं जनाब वहाज साहब, जो कि नया टेल के चीफ एग्जेक्टिव हैं, और वो हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेट की सर्विसेज के अंदर क्या बेहतरी पैदा हो रही है और उनकी कंपनी इस बेहतरी को मज़ीद बेहतर करने के लिए क्या इकदाम कर रही है। सर, आपकी कंपनी तो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, नाउ इट्स अप टू अस कि हम उस सर्विस से कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन आप सोचते हैं कि जो हमारा पैमरा है या जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, उन्हें इसके ऊपर कुछ चेक्स लगाने चाहिए, क्योंकि हमारे अब नौजवान नस्ल जो है वो टिकटॉक जनरेशन कहला रही है और उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि कौन से कंटेंट उन्होंने अपलोड करने हैं और कौन से नहीं करने। एक दौड़ लग गई है। अब शादी ब्याह पर भी जो डांस होता है, जो कि विद इन अ फैमिली हुआ करता था, उसकी वीडियोस भी वायरल होती हैं। कोई एक बच्ची उससे पैसे कमा लेती है, बकाया पैसे तो नहीं कमाते, लेकिन बेहरा रवि का शिकार ज़रूर हो जाती हैं। तो इस सिस्टम में आप क्या कहेंगे? फरहान भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा वो एक डीप क्वेश्चन है। तो और इस पे मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। जी, मेरी ज़ाती इसमें राय ये है कि जो कंटेंट की अगर आप बात करें तो कंटेंट की रेगुलेशन वगैरह तो बनी हुई है, ठीक है, अच्छा, और उस पर तनकीद भी होती रहती है। कुछ लोग उसके हक़ में हैं, कुछ लोग उसके कि जी हमारी कल्चरल, हमारी सोशल, हमारी जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं उसके ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए और हमें किस हद तक उसे रोकना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ एक वो जो बड़ा इनडिस्क्रिमिनेट किस्म का बैनिंग है ना, वो भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बिल्कुल मुफीद नहीं है। अब ये है कि किसी शख्स ने कोई मज़ाक़ खेज़ किस्म की वीडियो डाली है और फिर हम कहें यार ये पूरा विकीपीडिया ब्लॉक कर दो या पूरा प्लेटफॉर्म ब्लॉक कर दो, क्योंकि वो हमारे कहने पे इसको रिमूव नहीं कर रहे या नहीं कर रहे। तो बेसिकली हम उस कंटेंट को जिसको कोई नहीं देख रहा, उसको खाम खा की एक पूरी वर्ल्ड, देखें ना आप, प्रोवोक कर देते हैं। उसको हमने वायरल बना दिया, ठीक है। तो एक्चुअली वी आर बीइंग यूज्ड, मैं समझता हूँ एज अ हम उसमें एक टूल बन जाते हैं और हमारी डोरें कोई और हिला रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। यानी जिसने वो वीडियो बना के डाली है वही हमारी डोर भी ला रहा है और हमसे वो प्रोटेस्ट भी करा रहा है और ब्लॉक भी करवा रहा है और फिर अपनी जो वायरल बढ़ा रहा है और अपनी इनकम बढ़ा रहा है और अपने मिलियन ऑफ डॉलर्स कमा रहा है। मैं समझता हूँ हमें इस जाल से निकलना चाहिए और जो कंटेंट का मुकाबला है, देखिए वो कंटेंट ही कर सकता है जी। अच्छा, अब तो बुराई का मुकाबला आप कैसे कर सकते हैं? एक बुराई का मुकाबला ये है कि बुराई को आप रोक दें, ठीक है, अच्छा, अब बुराई को रोकते रहेंगे बुराई पैदा होती रहेगी। ये तो अल्लाह ने एक दुनिया इसी तरह डिज़ाइन की हुई है। और वैसे भी जो मैंने सुना है, बुजुर्ग कहते हैं या हमारे इस्लाम में भी बताया गया, मफहूम बयान कर रहा हूँ, कि बुराई में अट्रैक्शन होती है और वो आपको अट्रैक्ट करती है और हम बड़ी तेज़ी से अट्रैक्ट। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी तो गेहूँ खाने चले गए थे, तो अट्रैक्ट किया था। एग्जैक्टली। तो बुराई का, अच्छा, अब बुराई का एक और मुकाबला करना है तो भाई आप अच्छाइयाँ बढ़ा दें। देखिए, अगर माशरे में 10 बुराइयाँ हो रही हैं और 10 अच्छाइयाँ हो रही हैं तो अच्छाई 50-50% है। अब अगर माशरे में बुराइयाँ 10 हो रही हैं और अच्छाइयाँ 100 हो गई हैं तो बुराई 10% पे आ गई, क्योंकि आपने अच्छाइयाँ बढ़ा दी जी। और ये कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खुद कहा, इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यात, के जो नेकियां हैं वो बुराइयों को दूर कर देती। बुराई को कर करने के बजाय यार नेकियां बढ़ा दो, अच्छे काम बढ़ा दो। अब अच्छे काम बढ़ाने के लिए अच्छा कंटेंट क्रिएट करो। तो और आपने मेरे से बिल्कुल सही कहा कि बुराई में एक अट्रैक्शन है। ये तो मीडियम में ख्याल है आप भी पढ़ाते होंगे, हमने भी कहीं पढ़ा है कि जो बैड न्यूज़ है इट ट्रेवल्स 10 टाइम्स फास्टर देन द गुड न्यूज़। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब मैंने कोई अच्छा काम किया है तो उसको कोई नहीं देखेगा। अब बुरा काम किया, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई किसी ने कोई जनाब किसी की लीक उठा कर डाल दी है, वो सारी दुनिया उसके पीछे पागल हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि इट ट्रेवल फास्ट। अब मुझे चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि मुझे ऐसा कंटेंट बनाना है जो कि अच्छा कंटेंट है, जो अखलाक साजी करता है, किरदार साजी करता है, माशरे में अच्छाई को प्रमोट करता है, और वो ऐसा खूबसूरत कंटेंट हो कि जो 10 टाइम्स फास्टर ट्रैवल करे एज कम्पेयर टू ईवल।
یہ وہ چیلنج ہے. اور یہی چیلنج میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے نیکی اور جو بدی کا سسٹم بنایا, اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, کہ جو ہمارے ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اسے 10 نیکیوں کا اجر دیں گے. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها, کہ جو ہمارے پاس ایک برائی لے کر آئے گا ہم اسے ایک ہی برائی کا اجر دیں گے. یعنی برائی پہ کوئی انسینٹیو نہیں ہے, ایک کا بدلہ ایک ہے. اچھائی ایک کریں گے آپ کو 10 کا بدلہ ملے گا. تو ہماری ینگ جو نسل ہے, میں سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ یار اس کو ٹک ٹاک کو ریگولیٹ کر دو, فیس بک کو اس کو بند کر دو, ویکیپیڈیا کو بین کر دو, یوٹیوب کو بین کر دو, میں سمجھتا ہوں یہ حل نہیں ہے, یہ ریئیکشنری اپروچ ہے. ہمیں پرو ایکٹیو ہونا چاہیے, ہمیں ریئیکٹ نہیں کرنا, ہم نے رسپانس دینا. تو ریئیکٹ تو یہ جذبات میں آ کے کچھ بھی کر دیں, اپنا ہی نقصان کر لیں. رسپانس یہ ہے کہ میں نے اس کی تیاری کرنی ہے, میں نے اس کے لیے ایک بہتر سے بہتر کانٹینٹ بنانا ہے, اور جب میرا اچھائیوں کا کانٹینٹ اتنا پھیل رہا ہوگا تو لوگ میری اچھائی کے کانٹینٹ کو دیکھیں گے, برے کانٹینٹ کو لوگ بڑے کم دیکھیں. کہا جاتا ہے جی پرسنل فریڈم ہونی چاہیے, آپ اور میں اس کے حق میں ہوں, لیکن آپ مجھے یہ بتا سکیں گے کہ اگر پرسنل فریڈم کسی اور کے لیے پرابلم کا باعث بنے تو اس پرسنل فریڈم کو آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں وہ بالکل وہ جو آزادی رائے کا حق ہے, جہاں سے آپ کی فریڈم شروع ہوتی ہے میری فریڈم ادھر ختم ہو جاتی ہے. تو بالکل جس معاشرے میں کسی بھی سیکٹ کے لوگوں کا, کسی بھی ایک گروپ کے لوگوں کا, اگر کوئی بھی شخص کوئی اس کا کوئی مذاق اڑاتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, تو بالکل یہ جو پرسنل فریڈم ہے وہ پرسنل فریڈم انلمیٹڈ نہیں ہے نا. ایگزیکٹلی اس کی ایک باؤنڈریز ہیں, اور وہ باؤنڈریز آپ کی سوشل ویلیوز, کلچرل ویلیوز اور آپ کی جو ریلیجیس ویلیوز ہیں ان کو ملا کے بنتی ہیں. جیسے آپ یورپ میں آپ ہولوکاسٹ کو صرف ڈینائی کر دیں کہ جی ہولوکاسٹ نہیں ہوا تھا, تو آپ جیل چلے جاتے. اور بھائی میں کہتا ہوں یار ہولوکاسٹ نہیں ہوا تھا, تو اب یہاں پر وہ پرسنل فریڈم آپ کو نہیں دیتے. ایگزیکٹلی. تو انہوں نے بھی یہ تو نہیں ہے, آپ امریکہ میں, یورپ میں آپ کپڑے اتار کے سڑک پہ تو نہیں پھر سکتے نا, آپ جیل میں چلے جائیں گے. ایگزیکٹلی. تو ہماری بھی ایک باؤنڈریز ہے نا. تو اس باؤنڈری کو جب کوئی ٹریس پاس کرے گا تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک جو قانون ہے وہ کسی بھی سوسائٹی میں ہو وہ حرکت میں آ جاتا ہے. تو وہ اس فریڈم کو تو پروٹیکٹ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو اور لوگوں کو اور ایز اے سوسائٹی کرنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ اس میں سیاسی جو آزادی رائے ہے وہ ہونی چاہیے. کرٹیسائز کرنا حکومت کو یا کسی بھی لوگوں کو آف کورس وہ میں سمجھتا ہوں ڈیموکریٹک معاشرے کا رائٹ ہے. اور دیکھیں آپ جب لوگوں کو فریڈم دیتے ہیں نا تو لوگوں میں پھر ایک کریٹیوٹی آتی ہے, کیونکہ پاکستان میں نا ایک یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہماری اولڈ نسل کیا اور چھوٹی ینگ نسل کیا, ہم کریٹیوٹی اور انوویشن سے دور ہو رہے ہیں. تو پاکستان جس دلدل میں جا رہا ہے نا کہ ہمارے پروڈکٹس کمپیٹ نہیں کر سک رہے انٹرنیشنلی. ایگزیکٹلی. کیونکہ ہم کریٹیو نہیں ہیں, ہم انوویٹ نہیں کر رہے, ہم ریپلیکیٹر ہیں. ایگزیکٹلی, ہم کاپی ماسٹر, مکھی میں مکھی مارتے. اچھا کاپی ماسٹر بھی اچھے نہیں ہیں. تو دیکھیں چائنا نے اسٹارٹ کیا کاپنگ سے, پھر وہ کاپنگ سے گئے ریورس انجینئرنگ میں, اب وہ ریورس انجینئرنگ سے چلے گئے ہیں بالکل ہائی ٹیک کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں. وہ امریکہ وہ کمپیٹ کر رہے ہیں بالکل ہیڈ آن. امریکہ ان سے بڑا وہ ہے, خائف ہے کہ یار یہ چائنیز جو ہیں یہ دنیا کی نمبر 1 اکانومی بننے جا رہا ہے, یہ ہمیں ٹیک اوور کر لے گا. تو ہم نے کریٹو بننا ہے. تو جب فریڈم آف سوچ تو دینی چاہیے نا. تو میں سمجھتا ہوں اب یہ ایک سوسائٹی کا, اور اس میں سمجھتا ہوں گھر میں, پیرنٹس میں, اسکولوں میں, کالجز میں, میڈیا میں, ہر جگہ پہ میں سمجھتا ہوں ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے سب لوگوں کی اجتماعی, کہ وہ دیکھیں کہ یہ اس معاشرہ کدھر جا رہا ہے. تو ٹھیک ہے بیرا روی تو ہمارے دور میں بھی تھی, وہ ہر دور میں, آج کے دور میں بھی ہے, اور قیامت تک رہے گی. کچھ لوگ اچھے ہوں گے, کچھ لوگ برے ہوں گے, اسٹینڈرڈ چینج ہو رہے ہیں لیکن ہے وہ موجود ہے. اچھا واحد صاحب میں آپ سے یہ پتہ کرنا چاہوں گا کہ انٹرنیٹ ضرورت ہے ہماری, پاکستان میں بھی کتنے % لوگ یوز کر رہے ہیں اور کتنے % نہیں یوز کر رہے ہیں؟ پاکستان میں جو موبائل انٹرنیٹ ہے مجھے ایگزیکٹ اس کا نمبر یاد نہیں ہے, بٹ میرا خیال ہے کہ کوئی ہماری جو آبادی ہے اس کا کوئی جو موبائل کی جو پینیٹریشن ہے وہ تو 100% گئی بھی ہے. وہ تو جتنی آلموسٹ آبادی ہے وہ اس کی آلموسٹ قریب پینیٹریشن ہے. لیکن جو اس میں سے انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں
میرا خیال ہے وہ 25-30% ہے مجھے ایگزیکٹ اس کو یعنی اٹ مین یو ہیو اے مور دین 70% پوٹینشیل یوزر ان دا جی مارکیٹ. بالکل. تو پروگریسو ابھی یہ ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اور کمپنیز بھی اس فیلڈ میں آئیں گے یا اب اس کے لیے ہیوج انویسٹمنٹ ریکوائر ہے تو اتنا آنا آسان نہیں ہے؟ جیسے اب سیلولر انڈسٹری کے اندر سیلولر جو سروس پرووائڈر ہیں، موبائل کی ہمارے جو سروس پرووائڈر ہیں، اب کسی نئے کا آنا اتنا آسان نہیں، کیونکہ اس کے لیے ایکسٹینسو آپ کو نیٹ ورک بنانا ہے، سروسز بہتر دینی ہے. تو کیا اب انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کے لیے بھی یہی ہو گیا ہے کہ انٹرنیٹ میں یہ اتنی قدغن نہیں ہے انٹرنیٹ میں ابھی بھی، اور پوری دنیا میں ویسے ہی ہے کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے آپریٹرز بھی ہیں اور جو کہ کسی بھی ایک چھوٹے علاقے میں چاہے وہ کیبل کے اوپر انٹرنیٹ دے رہے ہیں، چاہے وہ وائی فائی کے اوپر دے رہے ہیں، اور سے ایک لمیٹڈ ایک محلہ میں ایک گاؤں میں ایک شہر میں 500 کسٹمر 1000 کسٹمر کو سروس دے سکتے ہیں. پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. تو جیسی سیلولر میں، سیلولر کا تو لائسنس ہی $400 ملین کا اسپیکٹرم ہے، وہ تو چھوٹی کمپنی تو خرید ہی نہیں سکتی نا. تو انٹرنیٹ میں یہ ایسی بات نہیں ہے. اور پاکستان میں اس وقت جیسے کیبل آپریٹرز ہیں، تقریباً 3000 کے قریب کیبل آپریٹرز ہیں، اور ان میں سے بہت سارے حالات 60-70% جو ہیں وہ انٹرنیٹ سروس بھی پرووائڈ کرتے ہیں. تو انٹرنیٹ میں یہ بیوٹی ہے کہ یہ اس میں آپ کے پاس فل رینج بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، میڈیم سائز بھی ہیں، بڑے آپریٹرز. فرام نچ ٹو ماس یو کین سرو. ہاں جی. اچھا، میں آخر میں آپ سے پتہ کرنا چاہوں گا ہمارے نوجوان نسل کو، پاکستانی نسل کو، اور خاص طور پہ ہمارے آئی ایس پی کے اسٹوڈنٹس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نگیٹیوٹی سے نکلیں. منفی چیزیں نکلیں. بہت زیادہ جو ایک معاشرہ ایک جو ڈپریشن کا شکار ہے کہ یار پاکستان میں کوئی فیوچر نہیں ہے، پاکستان میں کوئی کام جو ہے وہ سفارش کے بغیر نہیں ہوتا، کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا، کوئی کنیکشن چاہیے تو میں تو چھوٹا ہوں، غریب گھر میں پیدا ہوا ہوں، تو میں تو مر جاؤں گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا. اس چیز سے نکلنا یہ ایک سوچ ہے. اچھا، یہ ایک حقیقت بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک 50% حقیقت ہے، 50% نہیں ہے. ہماری کمپنی میں میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں 99% جو ہماری ہائرنگ ہے وہ میرٹ پہ ہوتی ہے. کسی بھی شیئر ہولڈر کا، کسی بھی سی ایکس او کا بھانجا بھتیجا بیٹا کمپنی میں جاب نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا، میرٹ پہ ہائر کرتے ہیں. اچھا، اللہ کا اور شکر. اگر وہ میرٹ پر آتا ہو، اگر وہی میرٹ پر آتا ہو، اگر میرٹ پہ آتا ہو تو آ سکتا ہے، پابندی نہیں ہے، لیکن ابھی تک ہے کوئی نہیں ویسے. اچھا اگر آتا ہو تو آ جائے. اچھا، لیکن پابندی نہیں ہے، لیکن میرٹ پہ آ جائے تو بالکل آ جائے. اچھا، نمبر 2، ہم نے 2 بندوں کی کمپنی، الحمدللہ ہم 2500 بندوں کی کمپنی ہے. ہم نے اللہ کا شکر ہے 99% کسی کو رشوت نہیں دی آج تک، زبردست. کوئی غلط کام نہیں کیا. اچھا، ہمیں وکٹمائز بھی کیا جاتا ہے سم ٹائم، یار کہ تم یہ کر رہے ہو، تم وہ کر رہے ہو، کبھی ریگولیٹر پیچھے لگ گیا، کبھی یہ لگ گیا. ہم کورٹس میں چلے گئے، ہائی کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ میں گئے، ہمیں 90% کیسز میں ہم نے الحمدللہ ون کیے. ٹھیک ہے، ہمیں جسٹس دیر سے ملا لیکن مل گیا. تو مطلب دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. اچھا، تو آپ اگر ایمانداری سے کام کرتے ہیں، دیانتداری سے کام کرتے ہیں، انوویٹو ہیں، محنتی ہیں، ہارڈ ورک کرتے ہیں، اسمارٹ ورک کرتے ہیں، آپ گرو کریں گے. اچھا، آپ 2 نمبر کام کرتے ہیں تب بھی آپ گرو کریں گے. اچھا، لیکن اب آپ نے ڈیپینڈ کرنا ہے کہ بینگ اے پاکستانی، بینگ اے مسلم، آپ کی لائف کا آبجیکٹیو کیا ہے. آپ صرف دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں یا آپ آخرت کی کامیابی بھی چاہتے ہیں؟ اور اگر میں چاہتا ہوں کہ بینگ اے مسلم میں ایک دنیا میں ایسی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہوں جس کامیابی سے آخرت کی کامیابی میرے لیے گارنٹیڈ ہو جائے، تو میرے لیے پھر کوئی سیٹ پرسکرائب رولز ہیں، میں نے ان پہ چلنا ہے. میں نے جائز کام کرنا ہے، میں نے حلال کام کرنا ہے، میں نے رشوت نہیں دینی، میں نے محنت کرنی ہے، میرا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، میری پروڈکٹ اچھی ہونی چاہیے، میری پروڈکٹ میں انوویشن ہونی چاہیے، سروس ہونی چاہیے. میں اگر کام کر رہا ہوں، میرا کام ورلڈ کلاس ہونا چاہیے. تو یقین جانیے کوئی دنیا کی طاقت آپ کی ترقی کا راستہ نہیں روک سکتی. دس از مائی میسج. ناظرین کرام، وحاج صاحب کا آپ نے پیغام سنا. اگر میں اسے سمرائز کروں تو وہ انہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ایک تو محنت رائے گاہ نہیں جاتی، محنت آپ کو پھل ضرور دیتی ہے. اب یہ آپ کی تربیت اور آپ کی سوچ پر منحصر ہے کہ آپ اپنی محنت سے دین و دنیا میں کامیابی حاصل کر لیں یا صرف دنیاوی کامیابی حاصل کریں. اپنے انہی کلمات کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ پاکستان کو اللہ دن دگنی رات
چوگنی ترقی عطا فرمائے، ہمیں ایمانداری کی طرح راغب فرمائے اور ہمیں اپنے ملک، اپنی قوم اور اپنے والدین کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، ISP پائندہ باد۔ اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے ان شخصیات سے جنہوں نے جنم لیا اس دھرتی سے۔ ہم ان سے جانیں گے ان کی بے پناہ محنت اور بے شمار کامیابیوں کے راز، اور ساتھ ہی کریں گے کچھ چھپتے ہوئے سوالات۔ تو دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام ہیروز آف دا سوائل، صرف ISP اسٹوڈیو